وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأولياء أمته وعلماء حق أهل سنته وأحباب أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. أما بعد وذكر بأيام الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من محبت درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بالکل غلی ناسی وقوی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ويدسني والدرود شريف الصلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. ولاد روزے داد دننا میں قبل ولاد روزے تک دننا میں قبل چڑھو میں پلاس کی خدمتنا میں قبل. لیتے ہیں بالکل جناب غلی نازی سوچ لیتے ہیں سبحان اللہ جی کے سبحان اللہ دیکھو سارا سوچنے کے سبحان اللہ حضور ذکر اللہ. ولاد ورزے تک دننا میں قبل ولاد ورزے تک دننا میں قبل جڑو میں پلاس کی خدمتنا میں قبل جڑو میں پلاس کی خدمتنا میں قبل. ویمن سروراد ورزے تک دننا میں قبل ولاد ورزے تک دننا میں قبل جڑو میرے پلاس کی خدمتنا میں قبل جڑو میرے پلاس کی خدمتنا میں قبل. ولاد ورزے ولاد ورزے تازہ ارے اخلی جنگل تازہ وہ دیر پہ احترام سلامنا میں قبل وہ دیر پہ احترام سلامنا میں قبل جڑو میرے پلاس کی خدمتنا میں قبل جڑو میرے پلاس کی
کے خدمتنا میں کولے ولار دے روزے تفکرنا میں کولے ولار دے روزے دمنا میں کولے جڑو میرا پلاس کے خدمتنا میں کولے جڑو میرا پلاس کے خدمتنا میں وہی ولار دا عرفات وہی ولار دا عرفات کے اختیار تپزی فریاد کے او اللہ تپزی فریاد کے او دیر پا عجزی رب نسولنا میں کول او دیر پا عجزی رب نسولنا میں کول جڑو میرے پلاس کی خدمتنا میں کول جڑو میرے پلاس کی خدمتنا میں کول ولار دیار سے تدگننا میں کول ولار دیار سے تدگننا میں کول جڑو میرے پلاس کی خدمتنا میں کول جڑو میرے پلاس کی خدمتنا میں کول راشا بکندار خبری بار رہی محبوب صدیق الیار خبری بار باب دنیا پھر میں پھلنا ملی دلے صدیق الیار خبری بار چاچتا او زمان پارا ہر ساتھ دی جڑیل اگی نبی محترم او غمخار خبروار سبحان اللہ چاچتا او زمان پارا ہر ساتھ دی جڑیل او نبی غمخار خبر دکلی کسو نب دیزر تورشی نخپل کلی او کسو نب دیزر تورشی یو زلی مدینے خار خبر سبحان اللہ نخپل کلی او کو سونا بدیجر تورشی مدینے کل خار خبر وار زما محبوب درب نیاز بین دے زما محبوب درب نیاز بین فقیر در توائم درب یار خبر فقیر در توائم درب یار خبر زکوائیں ولار دیواروں سے صدیقنا میں کول جڑو میرے پلاس کے خدمتنا میں کول جڑو میرے پلاس کے خدمتنا میں کول اللہ رب العزت حمد و ثنا بعد ہدیہ درود و سلام نظران عقیدت بحضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات محبوب کل ختم رسول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹیج بند جلوگر مسلک حق ہے علماء اہل سنت کثیر تعداد کی موجودگی ثنا خان مصطفیٰ معزز و محتشم مشرانوں کشرانوں عزیزانوں دوستانوں نہایت ہی ادب و احترام السلام علیکم تاسو کلی تا پہلا زل زما حضری دا اللہ تعالیٰ دے تاس مشتولو دا خلوص دا محبت دا عقیدت مندی
اللہ تعالیٰ خپل دربار کے قبول و منظور و گرزے محترم صفی الدین اتاری صاحب شاہی بابا جان دیر عقیدت اور محبت سرا دا محفل میلاد مصطفیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جشن بندی خوشی خپل جامعہ مسجد لبیک یا رسول اللہ دکی مانا اکڑی او غالبان یقین دہانی سر خبر ہے دا پہلا سال دا کہاں سے خبر ہے ماشاءاللہ جماعت سے چمرہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا زل او دمرہ محنت چما آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جشن بند جلوس ہم انتظام شبہ او دیرہ خوشی والا خبر ادا دے والے چے ما خطابات کی علماء کرام تشریف فرما دی اکثر یہ خبر کہوں چی چیرتا سجنوی آلتا دشمن ہوں کم سڑے چے وہی کہنا چیزے دقا ہوں یار جی ماں سارا کو چاہ رولا نشتا زکو جی ہر چاہ سارا ملا ہوئی ہوں ماں ہر سڑے قدر کئی حضرت علی شیر خدا فتوہ دا منافق دی توجہ استدی کہنے استدی دیا یعنی بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے دے تو کیڑی باغ دی مولی جڑا ہر کہیں دے موٹے نہ اللہ کے لئے یعنی بابا خادم حسین رضوی صاحب فرمائی تو چوگے چھے تو ہر چاہ سارا سینے سارا لگے لائے حقیقت پسند سڑے چوی کلا اگر ہر چاہ مدے شلنے لگی ولی چھے حقیقت برداشت کوانا دے رہا اکھا چار دے او دیو کو ماشاءاللہ چھے کم جامعات جوڑ کرا دے اگی نام داسی شہدہ چھے دیر دیر خرق لرے لرے نہ اس وجہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام دے چھے مومنانو زڑ باغ باغ شی چھے کلا چھے لبیک یا رسول اللہ نام عربی اور یا رسول اللہ صدا بلند کی مومنانو حضور غلامانو زڑ باغ باغ شی او بدبختو انسانوں پر چاریو بندے زمخ بندے او وہ پزرو بندے تور تیرے راشی بہرحال عقیدے خبر ادا محفل خراج تحسین پیشکاؤں ٹول تاسو کلی والو تا محمد خیرو تا عقیدت مند تا چھ تاسو دیر محنت و محبت سر سو جو کڑے دے اللہ تعالیٰ دے تاسو دا محبت و خلوص فل دربار کے قبول اور منظور چلتے اب اگزی وقار قرآن مجید فرقان حمید دعا آیت کریمہ تاسو مختمہ بیان کری دی اگو تحت گفتگو کرنے میں کوشش کرو قرآن مجید فرقان حمید اگر تا او مو دغ نظر سر اگرو ایمان نظر سر بے واللہ قرآن ٹول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناتے چی محبت تا امینی سر اگرو بے دا قرآن ٹول دا آقا علیہ السلام صفاتنا ڈھکتے لیکن اللہ تعالی محبوب علیہ السلام تدا شان و مقام ورکڑے اسمانی کتابونا چلور دی صحیف متعدد دی مختلف انبیاء کرام تا صحیف نزل شوی چلور و نبیانو تا اللہ تعالی اسمانی کتابونا مکمل ورکڑی دی تورات زبور انجیل اور قرآن مجید ہر نبی تا چکلا کتاب ملو کی دلو وقت رترو علماء کرام بیان کوي ہر نبی وہ اللہ دربار کے سوال کہو یا اللہ ماتا دی کتاب رکھونے دے زکم زیتا رہشن اللہ تعالیٰ فری مقام زنجبیل تراشا اے عیسیٰ زبتاتا انجیل در کھما یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یو مخصوص مقام تلاڑو او یو مخصوص عبادتوں کو او یو مخصوص اللہ تعالیٰ تا دعا گانے اکڑے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل ورنصیب کو آزان دی بشی ہر نبی تعالیٰ کتاب ورکڑے ہو لیکن یہ مخصوص وقت کے او مخصوص مقام بندے دعا سے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کوئی طور بندے لاڑو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا تورات حضرت داؤد علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ خپل رنگ کے زبور ورکڑے لیکن چکلا لمبر را گئے تاسو مدینے جنا نبی علیہ السلام اللہ دربار کے عرض وکڑلو یا الہی زکم زی تلاشوں چمرہ عبادت وکوں چمرہ سوالونا و چمرہ دعاگانے اور صدی مادی پارا چماتا یو کتاب ملوشی محبوب علیہ السلام میلاد منی میں کہو مجھ مقصد دے اللہ تعالیٰ اخبر محبوب تا یو انداز اور یو محبوب علیہ السلام تا مقام اور رتبہ ورکڑی دا اللہ تعالیٰ دربار کے محبوب علیہ السلام دا سوال وکو اللہ تعالیٰ فرمایا زمان محبوبہ موسیٰ علیہ السلام ہونے بطور کوئی طور تنرزی مقام زنجبیل تب عیسیٰ علیہ السلام ہونے تنرزی یا اللہ قرآن بما تسرنگ رزی آقا علیہ السلام تعالیٰ فرمایا محبوبہ قرآن دلشی نام دے تچی اداگانی کا ویزو اللہ بغونا قرآن جڑو تو وہ اداگانی کا زبا اللہ غونا قرآن جڑاؤں قرآن مجید مادتا خبرہ اکڑچ نبی علیہ السلام ناب دے وہ گوریو قرآن موجود کی آقا علیہ السلام اداگانی موجود دی اللہ محبوب علیہ السلام ظلف انبرین دلاس وئی حضور علیہ السلام چہرے مبارک میں دلاس وئی حضور علیہ السلام چدر مبارک روا خستوں اللہ تعالیٰ غیر قرآن جوڑ کن یا ایوہ المزمل حضور علیہ السلام اگر چدر روا خستوں جیسے پسپلو گو بندی روی کو اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ المدثر حضور علیہ السلام پر سفر روان شو علاوی سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الحرام اللہ محبوب علیہ السلام مکہ مدینے گلیوں کے لئے روان شو اللہ تعالیٰ فرمائی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد یعنی مختصر اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام ہر ادا قرآن مجید کے بیان کر رہا مشکواغی محبوب علیہ السلام ترنے ویو مشکواغی محبوب علیہ السلام ناتونا ویو جکا کال نا پسا 11 مہینے پورا 11 مہینے رنگ رنگ کا مجھ خوشیاں کہو چاہتا گیڑے کے المور نور چگے گی چاہ درد نکے گی چوک دا سنوئی دا خوشی دی چوکڑا دا قرآن نہ ثابتا دا یا ندا ثابتا دا خوشی دی چوکڑا دا حدیث نہ ثابتا دا کندا ثابتا چوک دا سے خبر آنے کئی لیکن واللہ افسوس ابو خلقو بندے چکلہ دا مدینے جانن آمد ربیع الاول شریف اوجمی روخیزی دا ہر سڑاوئی ربیع الاول شریف جو منا رہے ہو اس کی دلیل کہاں ہے اس کی ثبوت کہاں ملتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے نبی کے فرمان میں کہاں لکھا ہوا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں آپ بینر لگاتے ہیں شامیانے لگاتے ہیں علماء کو بلاتے ہیں واعظین کو بلاتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو میں ایک جواب دیتا ہوں علماء کرام سے معذرت سے میں ایک جواب دیتا ہوں وہ پوچھتے ہیں نبی کی میلاد پہ خوشی کرنا کہاں لکھا ہوا ہے میں ایک جواب دیتا ہوں میرے دل میں لکھا ہوا ہے تو اب آپ جی وقار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوست نے کہا کہ اردو میں خطاب کر اردو میں ٹھیک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی کرنا بابا خاتم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر آپ سے کوئی پوچھے نبی کی میلاد پہ خوشی کرنا کہاں لکھا ہوا ہے تو انہیں اتنا کہہ دینا یار دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان کے لیے دلیل نہیں مانتے نبی کی آمد پہ دلیل مانتے ہیں ہم نبی کے وہ عاشق ہیں جو بغیر دلیل آقا کی میلاد کی خوشی کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی آمد پہ آپ دلیل مانگیں گے آپ کا بچہ پیدا ہو جائے آپ کا بچہ 1 سال کا ہو جائے کبھی برتھ ڈے کبھی ویلنٹائن ڈے کبھی کون سی مادر ڈے کبھی فادر ڈے کبھی کون سی ڈے یہ ساری ڈے جیز ہیں جب نبی کی آمد کا دن آ جائے تجھے کیوں مرچیں لگ جاتی ہیں یہ میری بات نہیں ہے میں ان کے گھر کا حوالہ دے دیتا ہوں توجہ ہے صفی الدین صاحب نے رکا لیا ہے کہ دلیل کے ساتھ گفتگو میں تو ویسے بھی دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں توجہ ہے جی اشرف علی تھانوی صاحب حوالہ نمبر 1 نشرتی فی ذکر نبی الحبیب یہ اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی کی حکیم الامت ہیں جو آج مخالفت کرتے ہیں میلاد النبی کی
یہ ان کے حکیم الامت ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے، ہمارے پاس بازاری زبان نہیں ہے، اشور علی تھانوی صاحب نے جو یہ کتاب لکھی ہے نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب، کسی نے پوچھا حضرت جی آپ نے کیوں لکھی ہے؟ اس کے ابتدائی جملوں میں لکھا ہوا ہے، اشرف علی تھانوی نے کہا ہمارے علاقے میں ایک بیماری پھیل گئی تھی جس کا علاج بالکل نہ تھا، ہر طرف جنازے اٹھتے جا رہے ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں میں اپنے کمرے میں بیٹھ گیا، سوچنے لگا کیا کریے، ایک دن میں 4 5 جنازے جا رہے ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، بزرگ فرماتے ہیں جب مصیبت آ جائے تو نبی علیہ السلام کا ذکر کرو یا ذکر کرنے والا لکھو، یا ذکر کرو یا نبی کی شان میں کچھ کتاب لکھو۔ تو میں کہنے لگا ایک کمرے میں بیٹھ گیا، کس کو ذکر سناؤں؟ اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب لکھنا شروع کر دی۔ جب میں نے یہ آدھی لکھی، اپنے غلاموں سے، عقیدت مندوں سے پوچھا حال دو محلے میں کیا حال ہے؟ میرے عقیدت مند کہتے ہیں حضرت جی آپ کی کتاب لکھنے کی برکت سے بیماری دور ہوتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ پوری کتاب لکھی تو میلاد پہ لکھی، عام بھی نہیں لکھی، یہ نشر الطیب میرے آقا کی میلاد پہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں میرے آقا کو نور بھی فرمایا گیا، اس میں وہی حدیثیں اس نے کوٹ کی جو ہمارے سنی علماء نے، محدثین کرام نے اس میں لکھی ہیں، وہی حدیثیں اس نے بھی اسی کتاب میں کوٹ کی، اور نبی کو نور بھی مانا، آقا کی ولادت بھی بیان کی، سرکار کی شان بھی بیان کی۔ جب یہ کتاب مکمل ہوئی تو کہتا ہے جب میں کمرے سے باہر نکلا ہر انسان خوشخبری دے رہا ہے، مبارک دے رہا ہے، حضرت جی آپ کی کتاب کی برکت سے بیماری دور ہو گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ واللہ مجھ غاڑے بناستی بھی واللہ مجھا روشے ندی کھوڑ لی دا تقریرانو دے وجنا انصار صاحب غاڑا ناستا دا ما غاڑا متصر دا تقریرانو دے وجنا استاسو بزردر در خبر ہے کئی چھے روشے خریکن غاڑے ناستی دی دا خبر ہے ندا ویسیا پنجا پی کی یو خبر ہے کئی چھے جی 12 ربیع الاول شریف دا کو نصیبانو تا مجھا لکے کہ دا جماعت رہ گلے ہوں 12 ربیع الاول میں ہستے کہ جماعت رہ گئے، توجہ ہے جی 12 ربیع الاول میں ہستے جماعت رہ گئے، حافظ ارشاد اللہ صاحب ملخیل کلی خاص ابو برحمد قبل علامہ صدیق صاحب دا جماعت رہ گئے، اگو تا دمرا پتہ نوجہ دا کم آوراج دا ربیع الاول شریف جلوس شروعی لار دا دیو ورسارا گرس لل بیستری واچا ولے ورسارا روان شل دا سی روان شل کنا مخت چوب کے ورشا پخوا اگو خود کلا ورشا خوڑ اللہ کنا ماشاءاللہ ورشا خود بہارا بھی سبحان اللہ سبحان اللہ ہوئی کہ یار بے شیخوی اس پل رنگ دا حلوی شریف خبل رنگ دا اگو تا چپا دا وچی دا سدا اگو حلوی شریف خوڑا چکلے حلوی خوڑا ارشاد اللہ صاحب سمجھے دا اگینے پتہ کولا مولانا صاحب یہ حلوی کس لیے آپ نے پکایا؟ اس نے کہا یہ تو میری آقا کریم کی ولادت کا دن ہے، تو وہ چپ کر گئے، سال کے بعد پھر آئے تو کہنے لگے مولانا ارشاد اللہ صاحب وہ حلوی والا دن پھر کب آئے گا؟ وہ ماں کا خیٹا دی چٹکیا جی بیا کوئی مانی توجہ استاد کا نشتا کھیٹے چٹکیے دی بیائی مانی اچھتا مختہ ہے نمانی الحمدللہ سنیو محفل کے روحانی غذا ہم ہوئی اور جسمانی غذا ہم حجی صاحب روشاستا دا کنستا کھانا استا اس لنگر استا کر اوس ہوئی سبحان اللہ آباب دی وکار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہے ہیں، میرا مالک فرماتا ہے سورت والضحا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرا مالک اعلان کر رہا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں جی میرے مولا فرمایا اما بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تجھے نعمت مل جائے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے خوب خوشیاں کر لے کر خوب خوشیاں مناؤ، ایسی خوشی منا جس خوشی کی جہان میں مثال نہ ملے۔ میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے نعمت ملے بیٹا نعمت بیٹی رحمت، اگر بچہ پیدا ہو جائے احباب مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، گلاب جامن تقسیم کرتے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے ہیں یار خیر ہے تیرے گھر میں مٹھائی لڈو تقسیم ہو رہے ہیں، یہ کہتا ہے میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں 12 سال کے بعد میرا بچہ پیدا ہوا ہے، یہ لونا کا بیٹا ہے، یہ میرے مالک نے کرم نوازی فرمائی مجھے 12 سال کے بعد بچہ دیا ہے، میری توفیق ہے میں لڈو تقسیم کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں مولی جی تیری بچے کی ولادت پہ لڈو
تقسیم کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تیرا بچہ نعمت ہے، آمنہ کا لال کل نعمتوں کی جان ہے، تیرا میرا لجپال نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نعمتوں کی جان ہے۔ وہ کیسے؟ اگر میرا نبی نہ آتا، نہ تو ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ اسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ چرند، نہ پرند، نہ حیوان، نہ بطات، حتیٰ کہ جنت عرش دوزخ نہ ہوتی، حتیٰ کہ میرے مالک فرماتے الحرد ربوبیہ، او میرے محبوب اگر تو نہ آتا اپنا رب ہونا میں زہر نہ فرماتا۔ یہ ساری کائنات اللہ نے محبوب کے سر سے وار کے بنائی ہے، نبی کی آمد کی وجہ سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہے۔ میرے مالک نے محبوب کے صدقے سے تو اور میں سلامت ہے، آج انسان ہے، مسلمان ہے، نبی کے غلام ہے، ورنہ جس سرکار نہ آتے آج تیرا اور میرا کیا حال ہوتا۔ یہ میرے آقا کی مہربانی ہے، اگر سال کے بعد، ایک سال کے بعد ہم جھنڈی لگا لیں، میلاد منا لیں، گھر میں اپنے پیسوں سے خرچہ کر دیں، دوسرے کو کیا تکلیف ہے؟ تو نہ منا، تو جشن نہ منا، تو نعرہ نہ لگا، لیکن میرا تو دل کرتا ہے میرا سرکار آیا ہے، میں جشن بھی مناؤں گا، نعرے بھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ زبردستی نہیں ہے، کوئی مناتا ہے منائے، نہیں مناتا نہ منائے، سنی کو نہ روکے، ہم منائیں گے۔ آبابی وقار نبی کی آمد بھی خوشی کرنا، یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاچا ہے جس کا نام ابو لہب ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو لہب یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، لیکن منکر تھا، اور میرے آقا کریم کا حق انتہا درجے کا دشمن گزرا، اتنا دشمن گزرا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس نے انتہا درجے کی دشمنی کی، حد سے کراس ہو گئے۔ اللہ کریم نے اس کے لیے قرآن کی سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یہ سورت ابو لہب کے لیے نازل ہوئی، اس میں میرے مالک نے اسے سزائیں سنائی، یہ اتنا بدبخت ہے، لیکن جب میرے اور تیرے آقا کی ولادت ہوئی، علماء کرام موجود ہیں، اس حدیث پاک کے حوالے سے جتنے علماء کرام نے جرح کی ہیں، اس میں جتنے استدلال پیش کیا ہے، جس علماء نے لکھا ہے، اپنوں نے بھی لکھا ہوا ہے، غیروں نے بھی لکھا ہوا ہے، اس کے لیے جو روایت موجود ہے آبابی جی وقار وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میلاد کی خوشی منانا، حضور کی آمد پہ خوش ہونا، یہ تیرا میرا کام نہیں ہے، یہ ازل سے جاری ہے، میرے رب کی سنت ہے۔ سرکار کی ولادت بھی خوشی منانا، میرے نبی کی بھی سنت اپنی موجود ہے۔ آبابی جی وقار میرے آقا کریم کی ولادت ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچے ابو لہب کی لونڈی تھی جس کا نام سویبیہ تھا، وہ دوڑتی دوڑتی ابو لہب کی ہائی، کہنے لگی ابو لہب مبارک ہو، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ سویبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی، دوڑتی دوڑتی آئی اور ابو لہب اپنے مالک کو کہتی ہے میرے مالک مبارک ہو، تیرا بھائی جو عبداللہ وصال فرما چکا ہے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب کہتا ہے میں نے محمد سمجھ کے، میں نے اپنا بھتیجا سمجھ کے، نبی سمجھ کے نہیں، رسول سمجھ کے نہیں، پیغمبر سمجھ کے نہیں، بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کے نا اپنی سویبیہ کو ایسا اشارہ کیا، جا تو نے مجھے اپنے بھتیجی کی آمد کی خوشی میں خوشخبری دی، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ایک بات یہاں پہ کہتا چلوں، حضور کی آمد پہ تو کافر بھی خوش ہو گئے تھے، توجہ ہے نا، جاگ رہے ہیں جی؟ حضور کی آمد پہ مسلمان، یہ تو بعد والے معاملات ہیں نا، حضور کی آمد پہ تو کافر بھی خوش ہو گئے تھے۔ اس سے بھی اگر آگے والی بات کہوں تو حضور کی آمد پہ حرم کعبہ میں پڑا بت حبل وہ بھی خوش ہو گیا تھا، اس نے بھی سجدہ دیا،
اور خوشی سے کہنے لگا اے خانہ کعبہ، اے اللہ کے گھر، تجھے مبارک ہو، اب تجھے بسانے والا، بتوں سے پاک کرنے والا نبی مکے میں تشریف لا چکا ہے۔ بت نے بھی خوشخبری دی، یہ تو بت سے بھی جا گزرا ہے جو خوشی نہیں مناتا۔ ابو لہب کہتے ہیں جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا تم آزاد ہے۔ ابو لہب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتا رہا، میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا، انتہائی درجے کی دشمنی کی، قرآن نازل ہوا ان کے لیے۔ یہ غضب اللہ تعالیٰ کا جو تھا وہ آپ جو آیت کریمہ سنائی، ایک وقت گزرا، جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ڈرامے سمجھے کہیں جی محمد حاشم سمجھے کہ سبحان اللہ نن سب اردو کے ٹولے ڈرامے دی اردو والا خود نبی جنان نہ سمجھے ہوئے کہنا ڈرامہ چی اردو والا سمجھاؤ کہ انشاءاللہ تقریر اردو والا سمجھاؤ کہ خدا وہ خیر رکھے، اللہ وہ خیر رکھے۔ اس زد نہ پڑھے جو تو کوئی پلیارے روان سے چمل ہوئی چی پشتو چمل ہوئی چی اردو سے کون سو کو توجہ شدہ کہنے شدہ۔ اب ابھی دیکھو گا میں اپنی گفتگو کے ایک طرف جا رہا ہوں تو پھر آپ کی زبان، چلو ٹھیک ہے، آپ کی انشاءاللہ بابی جی کی فرمیش میں پوری کروں گا، توجہ ہے۔ ابو لہب کہتا ہے میں مر گیا۔ ابو لہب کا بھائی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، وہ صحابی تھا، حضور پہ ایمان لے آیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اپنے بھائی کو، یا کسی خاندان والے نے دیکھا، مختلف روایت، کہنے لگا بھائی سنا حال دے، قبر میں کیسے تیرے ساتھ نظام بنا، تو نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی دشمنی کی، حال دے قبر میں کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ۔ ابو لہب کہتا ہے جب سے آپ سے جدا ہوا ہوں کوئی سکون کی ایک رات ایک دن مجھ پہ نہیں گزرا، لیکن ہاں ایک رات ہوتی ہے، ایک دن آتا ہے، کون سا؟ کہتا ہے جب سوار کا دن آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھے یہاں سے ایک میٹھا میٹھا خوبصورت، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، مکھی سے زیادہ پانی میٹھا یہاں سے ملتا ہے۔ عباس کہتا ہے یہ وجہ کیا ہے، کون سی نیکی تو نے کی تھی جس کی وجہ سے تجھے یہ شربت مل رہا ہے، یہ میٹھا میٹھا پانی مل رہا ہے؟ ابو لہب کہتا ہے باقی میری کوئی نیکی نہیں تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے میری لونڈی نے مجھے کہا ابو لہب مبارک ہو تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو میں نے بھتیجا سمجھ کے اسے آزاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی آمد پہ بس وہ میں نے لونڈی آزاد کی، اس خوشی میں اللہ نے مجھے بھی محروم نہیں کیا، مجھے بھی انعام عطا فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منکر میلاد کے لیے یہ کافی ہے اگر مان جائیں تو، توجہ ہے جی، یہ کافی ہے۔ ہر جگہ بھی کہتے ہیں نا بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ ابو لہب کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ فائدہ پہنچا۔ یہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی کرنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر آپ ایسا کریں، پھر آپ نے مخصوص دن کیوں مقرر کیا ہے؟ 12 کو مناتے ہیں، 13 کو منا لیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم 13 کو منا لیں، آپ 14 کو منا لیں۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر آپ کو اعتراض ہے کہ آپ 12 کو کیوں مناتے ہیں، ہم 12 کو منا لیتے ہیں، چلو آپ عمل کر لیں، آپ 13 کو منا لیں، 14 کو منا لیں، منا تو لے میرے آقا کی آمد کی خوشی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، او میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے دنوں کا ذکر کیا کرو۔ آبابی جیوکار عید الاضحیٰ اللہ کا دن ہے، عید الفطر بھی اللہ کا دن ہے، 9-8 ذی الحج یہ بھی اللہ کے دن ہے، عاشورہ بھی اللہ کا دن ہے، جمعہ بھی اللہ کا دن ہے، جتنے ایام 7 ہیں ہفتے میں یہ اللہ کے دن ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مخصوص دنوں کا اظہار کیا کرو، یاد کیا کرو، ان کا تذکرہ کرو۔ یار جس دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جنت سے پکا پکایا ہوا کھانا ملا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم قرآن کے حوالے سے اللہ قرآن میں فرماتا ہے او عیسیٰ علیہ السلام کی قوم وہی دن جس دن میں نے انہیں کھانا دیا جنت سے پکا پکایا، عیسیٰ علیہ السلام وہ دن عید کے جیسے مناتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ آج بھی عیسائیوں سے پوچھ لے یہ دن آپ کیوں مناتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس دن اللہ کے نبی نے ہمارے لیے جنت سے کھانا منگوایا تھا۔ اگر عیسیٰ علیہ
السلام کی قوم کے لیے جنت سے کھانا ہے، وہ دن عید والا ہوتا ہے، عید منانا جائز ہے۔ نبی کی آمد پہ پھر ہم کیوں نہ خوشی کریں، ہم بھی خوشی کریں۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء عید الاولنا وآخرنا۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یہ دن عیسائیوں کے لیے عید کا دن ہے۔ یہ میرے آقا کریم جب مدینے میں تشریف گئے، تشریف جب لائے تو سرکار نے دیکھا عیسائی عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا میرا نبی نے پوچھا، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے آزادی دی اور سمندر سے صحیح سلامت پار چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ظلم و ستم سے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ اس دن سے ہم یہودی عاشورہ والا دن خوشی مناتے ہیں۔ میرے نبی مسکرا پڑے، سرکار نے فرمایا حضرت موسیٰ میرا بھائی ہے، تمہارا حق تھوڑا ہے، ہم محمد کا حق زیادہ ہے، ہم بھی منائیں۔ ایام مخصوص ہوتے ہیں، ان کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا کرے میرے محبوب۔ جو مرغی ذبح کی جائے، بکرا یا عید یا مرغی والے جس عید الفطر کہتے ہیں، یہ منانا جائز ہے۔ جب میرے نبی جس دن میں آئے وہ کیسے نہ منایا جائے؟ اگر سرکار نہ آتے لوگ اعتراض کرتے ہیں مولانا صاحب عید تو دو ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید کہاں سے لے آئے؟ ویسے میری بات آپ سماعت فرمائیں تو اللہ نے کرم نوازی کی، اس مرتبہ 12 ربیع الاول کے دن 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی تھی، جمعے والا دن بھی عید والا۔ میں نے کہا انہیں ایک برداشت نہیں ہو رہی، اللہ نے ہمیں 2 اکٹھی دی۔ توجہ استاد کا نشتہ آباب دی وقار یو عید برداشت نہیں کی دا اللہ تعالیٰ مہربانی اکڑا 2 عیدان کٹھر آلل یو زید و عیدان رالل عید جمعہ سے دے دا نبی علیہ السلام فرمان دا عید مقام لری اور نبی علیہ السلام ولادت والا ورزا دا ہم عید والا برز دے عید نا اچھتا دے والچہ 2 عیدان دی دریم عید چیر تراوے زوانچہ دا 2 عیدان چوک منو کوئی والچہ دی مسلمانان منو کوئی عید الاضحیٰ عید الفطر کفر نسی منو کولے۔ توجہ اشتدا عید الاضحیٰ عید الفطر دا چوک منو کوئی مسلمانان منو کو کفر نشی منو کولا دا مجھے مسلمانانو تہوار دا کفر نشی منو کولا ما ورجا پختنا وکڑا ما چی دا مسلمانان منو کوئی جیا مسلمانان ما چی مسلمان چاہتا وئی مسلمان چاہتا وئی چی چاچی نبی علیہ السلام کلمہ ویلی آ مسلمان دے آ مومن دے ما چی نبی علیہ السلام کلمہ دے ویلی تو مسلمان شلے آنا پستا تا اللہ تعالیٰ 2 عیدان درک نبی علیہ السلام صدقے سنا اللہ 2 عیدان درکڑی چی مسلمان نوے عید نشمانو قولے چاہوان سیرے سنا اللہ 2 عیدان درکڑی اگر دے وجہ سنا یو نبی علیہ السلام عید ہم منو حضور وسیلے سر 2 عیدان درتا نصیب شوی دی او حضور صدقے سر جتا تعالیٰ دا عید الفطر عید الاضحیٰ در کڑے دغے وجہ سر رسول اللہ عید نصیب منو کولے منو کوئے دیکھ چے عائب نشتا ہاں اعتراض کوانے بال ترکمتا پورے بے اعتراض کوئی لیکن عاشقان حضور علیہ السلام غلامان بو عید منو کوئی توجہ اشتدا کا نشتا۔ آخری خبر در تباین کہوں خلق وی چی میلاد صحابہ کرام ندا منو کڑے توجہ اشتا صحابہ کرام عید ندا منو کڑے میلاد ندا منو کڑے او دا اعتراض پہ لکے گی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا پیداشوں کم صحابی خوشی کری دا دو عقل نہ پیدل نہ دا خبر پختنا وکیو چی کلا نبی علیہ السلام پیدا کی دوں اگی وقت کی کم صحابی ہوں سمجھ درہ لگا نہیں درہ کلا چی نبی علیہ السلام ولادت کی دلو اگی وقت کے صحابان بچے رے ٹول کافران خوشیاں کئی بے دا ٹول دشمن ہو رسول اللہ چکلا پیدا کے دو صحابہ کرام کو رسول اللہ باندھی چلویش کلا بعد کی ایمان روڑے
ختم حضور اعلان نبوت کو صدیق اکبر آ گئے، صحابہ کرام رہے. پھر یہ بتاؤ مکہ پاک میں حضور آئے چمرہ مکہ کے حضور علیہ السلام وقت پر کڑا ہے کم صحابی میلاد مناو کڑا دا زتانا پختنا کہوں کہ مکہ کے کم صحابی سکون والا ورز لی دلی دا کہ کم صحابی رسول اللہ کلمہ ویلا اگیمہ دشپی اور جی ظلم و ستم کہ چیرتا ظلم و ستم بھی مار کٹ بھی چیرتا ہر سڑا ظلم و ستم چکی کی پسکے گی التا بے خوشی بھی التا خوشی کلا نسکا والا ہے ہاں چکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابانو تعزدی میں لاؤ شلا او مکینہ مدینے تروان شل بیا صحابہ کرام جھنڈے ہوں واقست لیا اور نرے شروع کڑلے مکہ کے ظلم و ستم سیدنا بلال حبشی کو سینے بندی داستر سرکانی دل تکے دی امیہ برنا پلہ تکے دی اور تئی بلال خلدہ سے مختہ کا زبان کھلو کا در رسول اللہ ذکر بسرنگے کبھے حضرت بلال حبشی ارتا بھائی اے امیہ تو نہیں خبر زمان وجود مالک تیئے جان مالک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تو ماں وجود مالک کے ماں دلی وجود زہری وجود مالک کے زمان زرم مالک مدینے جنان دے دلتا پشتو ناد یاد رکھویں سبحان اللہ دوڑو نبیان سلطان دے تو دوڑو نبیان سلطان دے مصطفیٰ مجتبہ میں جنان دے شرم کئی شرمایا دادا دوارو نبیان سلطان دے تجا وارو نبی سلطان دے مصطفیٰ مجتبہ میں جنان دے مصطفیٰ مجتبہ میں جنان دے ویو وارو نبیان سلطان دے مصطفیٰ مجتبہ میں جنان دے مصطفیٰ مجتبہ میں جنان دے مصطفیٰ مجتبہ میں جنان دے حضور نمخ کی طور تمغو حضور نمخ کے طور تمغو تول جہان باندی ظلم و ستم تول جہان تو مخیر خان دے مصطفیٰ مجتبہ میں جنان دے مصطفیٰ مجتبہ میں جنان دے مصطفیٰ مجتبہ میں جنان دے شیدہ وارو نبیان سلطان دے مصطفیٰ مجتبہ میں جنان دے مصطفیٰ مجتبہ میں جنان دے حبابی جی وقار زما عرض قبلو علمون سمجھ دا جمع مشتد جی آخری خبر در تکو بیا انشاءاللہ عبد سنہ بھی کیوں کچھا مود سنہ درنوی اولی عبد سنہ بھی انشاءاللہ زان اول منج حبابی جی وقار رسول اللہ علیہ آمن دے صحابہ کرام خوشیاں اللہ کڑی چکلہ مدینے تلڑ مکے کے چاہ خوشی کونی تنوار کولے چیرتا جی ٹول دشمن بھی چیرتا جی ٹول دشمن بھی پیالتا خوشیاں نکے گی اس پر سڑے جان بچ کا بھی مدینے تا چکلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹول صحابہ کرام لڑل رسول اللہ یوز علیہ مقام الموز وکوں حضور علیہ السلام دس باہر بوتو مسجد نبوینا سرکار غلا غلا روان دے حضور مختزی چٹا قدموں آواز رہا گئے دس ٹھک ٹھک کی گی لگیا دی رسول اللہ چٹا ندی قتلی حضور علیہ السلام دا سے گتخ کا حضور علیہ السلام فرمائی ابو دردہ یہ توجہ اشتدہ کا نشتہ حضور شاہتنو و قتل سرکار فرمائی ابو دردہ یہ جی یا رسول اللہ والے روانے و یا رسول اللہ تاسو کو کی روانی زو تاسو کو سے روالو ماں سرکار فرمائے چلو رضا ابو سے سرکار مختہ مختہ ابو دردہ وی زور پوسے دا مدینے گلیوں کسو کی درزوما دا سے نبی علیہ السلام مدینے گلیوں نہ باہر لارو دا حوالہ حدیت الحرم ہے او کتاب لمبر دو رسول الکرام سید دیدار علی شاہ صاحب لکھلے کتاب ہے ابھی کے حوالہ موجود ہے مقا علیہ السلام صحابہ کرام چشانہ و مقام سرکار مدینے گلی کے دا سے باہر ہوا تو حضوریوں غلام دے نام عامر انصاری دے
سنامے دے عامر انصاری دا انصار قبیلے سردارو عامر انصاری مدینے یو خواتا کورو یو کنرے تے کورو سرکار دو علیہ وسلم ہمیں کور مختدا سے لاڑو حضور فرمائی ابو دردہ جی یا رسول اللہ فرمائی عامر انصاری کور کے دا سے ابازو رضی رضا وہی گورو سرکار کے دا سے دروازے تنیش دوسو یو صحابی دروازہ خلاص کرلا مدینے جنان لاڑو عامر انصاری لرگئی علی پٹے بندے دا سی ویلار دے چنانگے زبو میز بندی کے نولایا عامر انصاری پٹے بندی ویلار دے اور سرکار غلام رائے مخت کے نولی دی خاندان والے ربالی دی قبیلے والے ربالی دی صحابہ کرام مخت ناس دی عامر انصاری چوائی حاضر یوم حاضر یوم حاضر یوم دغا آبرز دے دا آبرز دے چکلا مدینے جنان تک جہان تر غلاو حضرت عامر انصاری نبی علیہ السلام ولادت تذکرہ کوي دغی درمیان کی نبی علیہ السلام مجمع تن نرالو سرکار چی عامر انصاری کلا ولی دلو اچھا تو در دو ٹول صحابہ کرام در دل عامر انصاری غلر شو نبی علیہ السلام اور تنیش دور آگئے حضور فرمایا عامر انصاری صدی بیل صدی کول لگیو دا قوم قبیلہ دیوالے رجمع کری دے و یا رسول اللہ نناغا بڑا دے دے چکلا تک جہان پتر اگلے زہر کار پیر پر رجے سپل قوم رجمع کو آقا کریم تاویل عدد خوشی اور ذکر بیان کو عامر انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام دے صحابی دے حضور تا فرمی آقا تاویل عدد خوشی کی ہر کال دلتا پروگرام جڑا وما نبی علیہ السلام خفن نشولو داسین ویل دا نبی چار دے والے شروع کری نانا حضور فرمی عامر انصاری مبارک دشا آقا سو حضور فرمی مبارک دشا اللہ تعالیٰ درے انامونا دار کرو سمرا درے یا رسول اللہ سنگا حضور فرمے پہلا انعام دے اللہ تعالیٰ تا دے پارا رحمت دروازے خلاص کر دے تا دے پارا رحمت دروازے یا رسول اللہ دوام حضور فرمائی چی اللہ تعالیٰ نوری مخلوق چی دے تا دے پارا اللہ تعالیٰ برگاہ کے دعا کوي اور رحمت طلب کوي لگیا دا اور بخشش دعا خواری لگیا دا حضرت عامر انصاری و یا رسول اللہ ولے حضور علیہ السلام وہی چی دا زکا جی تا چی ماں میلاد مناو کرو ماں آمد خوشی دی اکڑا قوم قبیلہ دی رو جمع کرا عامر انصاری دلتا یو پتہ اکڑا اور دیرہ خیستہ پتہ اکڑا وہی یا رسول اللہ دا میلاد خونن ماں مناو کرو دا ماں دی پارا دے یا کچوک بلے مناو کوي حضور فرمائی من فعل ذالکا حضور فرمائی تانا باچی چوک دا سے عمل کوي اللہ تعالیٰ با اغیتا دا غدری رحمتون ور نصیب حضور علیہ السلام صحابہ کرام خوشیاں آمد خوشیاں کڑی کلا بدر کے کلا حنین کے کلا جنگ احد کے کلا کم مقام مدے سرکار صحابہ کرام شان پڑھاو کیوں اور چمرہ جنگونہ شوی دی حضور صحابہ کرام وہ جنگ میدان تا جی کلا ہوا تلوار وہ بلتا میزان کیوں آپ باہر نروتوں حضور صحابہ کرام وہ پہلا مدینی جنان کافرانوں تا شان بیان کیوں جنگ بدر جنگ حنین احد چمرہ جنگونہ شوی دی حضور صحابہ کرام وہ پہلے کافران و مختار رسول اللہ میلاد بیان کرو شان وہ بیان کرو میلاد کے چکے دی دلتے جو مجھا بنگڑے واچا والے دلتے جو ڈول وجہ گدو سندری والے سلے گمر دا نا قرآن کے لفظ شوے دے نات ویلے شوے دے اس قرآن و حدیث بیان کے گی دکھے کہ کما چار دا چی غلطہ دا دیوئی چی کبھی اگے نام کنفرنس دا چی مجھے کہو مجھا نام دا میلاد مصطفیٰ دیو چی منو کوئی بیداوی کنفرانس اور چی مجھے منو کہو مجھے دے نامی جشن عید ملا دن نبی دیو خپلی طریقے مندیم کہو یو رز برجی انشاءاللہ دیو بخپل بینر مندی ولی کی جشن عید ملا دن نبی دا افراج لرے ندا انشاءاللہ کا چنیں یہ تاری صاحب دیو محنت کئی دا افراج لرے ندا اور ماشاءاللہ دا چرتا یو ویڈیو رگلی نیٹ میں موجود ہے مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب علیہ السلام کی آمد خوش ہیں کیونکہ میرے نور ہے ہم حضور کا جشن ملاتے ہیں میں کہا بس دمرا رالل نور ہے وہ مانا خبر اللہ رہا ہونے پاتے تھا بس رالل دا خپشوی دی موڑ نابرو مدی خپشوی دی موڑ دیو سر چے بنا کو شبی کانو دا خپشوی دی انشاءاللہ چے کم سڑے خپسی ایو رجو کو رزیشی کنا انشاءاللہ چے تاسو محنت جریوی دیو بخبلا مخا رزیشی دیو بو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم او مانا سپل موبیل کے دل تاس ویڈیو موجود دا دیو بندی علماء کرام دا علامہ مفتی عبدالحنان صاحب
تاسو به وایو نصیحت غیر دے صحیح ماشاءالله غټ غوندې دا ما غوندې کسان خو غینه ماشاءالله دیار لس جوړیږي صحیح ماشاءالله غټ غوندې کرسی احمد مدری کرسی کې خو ماشاءالله یو پتون بند راته دومره غټ دی اغا حافظ قرآن باندې تقریر کوي حافظ قرآن یو شان بیان کوي او حافظ قرآن شوی دی هغه چې تقریر کوي حافظ قرآن علا چپلای واغستلا مفتی عبدالحنان صاحب مانا ویڈیو موجود ہے حوالے سے خبر دکھاؤں مفتی عبدالحنان صاحب اگر حافظ قرآن والا چپلئی رو واغستلا او دا سے چپی کرلا او خلقو توئی چھ دا حافظ قرآن دمر شان والا دا کہ دو والے چپلئی تاسو چپی کیوں گنا دیا ہم کم دا زورتا وئی ظلمہ حافظ قرآن چپلئی چپی کوئی مدینی نام مدی گوتے والے نے چپی کوئی توجہ اشتا دا علماء کرام یہ سریکی والے پجابی بیٹھے ہیں ان کو میرا خیال میری بات سمجھ نہیں آئی اتاری صاحب آپ کو سمجھ آ گئی میری بات میں نے کیا کہا علامہ ہے مفتی عبدالحنان صاحب دیوبندیوں کا وہ حافظ قرآن کی محفل میں گیا حافظ قرآن کی شان بیان کر رہا تھا تو اس نے حافظ قرآن کی جوتی اٹھائی میرے پاس ویڈیو موجود ہے اس نے جوتی اٹھائی اور حافظ قرآن کی جوتی چوم لی سٹیج پہ بھرے سٹیج پہ اس نے جوتی چوم لی حافظ قرآن کی اور مجمع کو کہتا ہے یہ حافظ قرآن کی جوتی ہے یہ بڑی شان والی ہے میں کہتا ہوں وہ ظالمہ حافظ قرآن کی جوتی تو شان والی ہے اسے چومتا ہے نبی کے نام پہ انگوٹھے کیوں نہیں چومتا یہ کیوں کہتا ہے شیخ ہو گیا یہ قرآن جس کے اوپر نازل ہوا جس کے اوپر قرآن نازل ہوا اس کے نام پہ کیوں انگوٹھے نہیں چومتا اس کی شان کو کیوں نہیں مانتا یہ ہے حسد یہ ہے کینہ یہ ہے دشمنی یہ لبادہ اوڑ کے آتے ہیں الحمدللہ سنی ہمیشہ بابانگی دوہل کہتے ہیں ہم آج بھی نبی کا جشن مناتے ہیں کل بھی ہم نبی کا جشن مناتے ہیں